تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. انسان بہت ترقی کر گیا لیکن ابھی تک وہ لائف کریٹ نہیں کر سکا، اور اسی کو یہاں پر دلیل بنایا جا رہا ہے. کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرو گے اللہ کا؟ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. ونس یو ور ڈیڈ. فاحیاکم، تو اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی حضور تم لوٹائے جاؤ گے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے تمہارے لیے زمین پر سب کچھ پیدا کیا. ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. یہ جو فرمایا ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین پر سب کچھ پیدا کیا. یہ تمہارے کون ہیں؟ تمام بنی نوع انسان. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خالق وہ ہے، مالک ہے، آگ ہے، تو روزی بھی تو اس نے دینی ہے. اس لیے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی، ہمارے لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کریں. بیکار تو کوئی چیز پیدا نہیں کرتی، صرف اس انسان کی متمتع ہونے کے لیے. یہ کیسے پیدا کیا؟ جی کیسے پیدا کیا؟ وہ چیزیں کیسے پیدا کی؟ زمین سے تخلیق ہو سکتا ہے اور وہ امر ہو سکتا ہے. اس کے دو ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ اس سے پیدا کر دیں. اگر تخلیق ہے تو اس کے کیا کیا موڈز ہو سکتے ہیں؟ اس کے ہے اس میں ٹائم فیکٹر، ٹائم بھی لگے گا، اور اس کا پروسیس جو ہمیں نظر آئے گا ویزیبل ہوگا. امر میں ویزیبل پروسیس نہیں ہوگا اور ٹائم فیکٹر نہیں. دو چیزیں تو یہ ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایولیوشن کو ماننا ضروری ہو گیا آپ کے اس فرمان کے مطابق کہ ٹائم اور پروسیس. اچھا چلو جی فرض کر لو کہ ہاں نظر ارتقاء کی طرف یہ ہمیں لے کے جاتا ہے، لیکن نہیں. رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن وضاحت کر رہا ہے. کتنے قادر مطلق ہے، جب چاہے وہ قادر مطلق نے اس طرح بھی پیدا کر سکتا سی، اس طرح بھی. سوال ہے کہ انہیں کیڑا روٹ اختیار کیتا؟ تخلیق دے وچ کیڑا ہے؟ تخلیق دے دو طریقے نا. ہاں، تخلیق ٹائم فیکٹر اور نو ٹائم. نہیں، تخلیق دے دو پروسیس ہیں نا. ایک ہے کہ جو بائبل وچ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بر آدموں تو مٹی لئی، انہوں گنیا تے وہ پتلا بنایا تو پھوک ماری. بائبل کہتے ہیں، بائبل ہے، نہ قرآن وچ آیا نہ کسی مرفوع حدیث دے وچ آیا. محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی بات جو عقل سے متعلق نہ ہو تو وہ کوئی صحابی کہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہوگا. صرف صحابی نے یہ کہنا ضروری نہیں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اتنا اہم واقعہ اس پر قرآن مجید بھی خاموش ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی DVD دکھا دی ہو لیکن it was not possible for him to explain. ٹھیک ہے نا؟ لیکن گریجولی اگر انسان اس تک پہنچتا ہے تو ہمارے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اب قرآن مجید جو تخلیق آدم کو بیان کرتا ہے
وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے، سنے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے، میں آدم کو بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں. ٹھیک، اتنی بات کہی ہے. اور کہیں فرمایا کہ مٹی سے بنانے والا ہوں، لیکن بات اتنی کہی ہے. اور 3 سٹیپس گنائے ہیں. فائزہ سویتہ، پہلا تو تخلیق ہو گیا نا، میں بنانے والا ہوں. پھر ہے فائزہ سویتہ، جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں. ونفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. فقعوا لہ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. قرآن نے تو پروسیس یہ بتا دیا نا، یہ 3 پروسیس جو ہے 3 سٹیپس ہیں. سٹیپس بتا دیے. تخلیق تو ارتقا تو نہ ہوا. نہیں، تخلیق جو ہے یہ سٹیپ تو نہیں ہے نا، یعنی یہ تو پہلا حصہ ہے باڈی کی کریشن، یہ تخلیق ہو گئی. پھر اس میں تسویہ. تسویہ کیا ہے؟ جانوروں کے مقابلے میں کہ انسان کو اپنے تمام خواہشات پر کنٹرول ہے جو کہ جانور کو نہیں ہے. یہ بھی لائف کے بعد ہوا نا، اس کے بعد روح پھونکی گئی. اس میں کون سا نفی آ گئی ایوولوشن کی؟ قرآن مجید ہے تو کھولیں، سورہ راف کھولیں 8ویں پارے میں کہ دوسرے رکوع میں پہلی آیت. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلی آیت دوسرے رکوع کی، آیت نمبر 11، سورۃ اعراف آیت نمبر 11. اب عربی آپ نے اتنی تو پڑھ لی کہ کا، کما، کم، ہیا، ہوا، ہوں، سب پتا ہے نا. تو کم کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. جمع حاضر. عربی میں جمع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 3 سے. پھر پڑھیں اس آیت کو، کیپنگ دس ان مائنڈ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا، ثم کہا ہے باقاعدہ، then afterwards ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ 3 کون تھے؟ اچھا ابلیس نہیں، یہ قوم میں جو 3 آئے ہیں وہ کون ہے؟ ہاں جی، ایٹ لیسٹ 3 ہے نا. ایٹ لیسٹ 3 ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑی نو انسان مراد ہے. گرامیٹیکلی پھنس گیا تو پھنس گیا کہ نہیں؟ پھنس گئے. نو انسانی پہلے بنی، یہ کم 9 انسانی ہے نا. پھر اس میں سے اس کے بعد پھر اس کا تسویہ ہوا، اس کی صورتیں بنی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ایوولوشن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایوولوشن میں یہی کہتی ہے نا کہ 9 انسانی پہلے بنی، اس میں سے ایک جوڑا آدم و حوا سلیکٹ ہوئے، ان میں روح پھونکی گئی، اور باقی جیسے ایوولوشن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نسلیں ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. دوسری بات جی، وہ تو کہتے کہ بندر اس حد تک تو آپ کی بات صحیح ہے. اس سے کیا ہو گیا؟ فرض کیجئے بندر سے ہو تو اس میں کیا ہو گیا؟ فرض کیجئے بندر سے ہوا. اول تو ڈارون کی تھیوری ہے نا، اس سے سب نے اگری بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، نہیں فرض کیجئے کہ بندر سے ہو تو واٹس دا پرابلم؟ اسپیل آؤٹ. علیحدہ اسپیشی ہے نا، وہ انسان تو نہیں ہے. نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے نا جی. قرآن کہاں مطلب اس کے کو اشارہ کیا ہے کہ تخلیق کے یہ مراحل جو ہیں وہ تو قرآن نے بیان کر دیں جو آپ نے فرما دی. ٹھیک ہے نا، اس میں بندر کی طرف کہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ بندر کو چھوڑیں، 2 چیزیں علیحدہ رکھیں. ایک ہے سائنس آف ایوولوشن، ایک ہے تھیوری آف ایوولوشن. اچھا، ان کا تقابل کرنا ہے. کن کا؟ دونوں کا. نہیں، تقابل کو کرنا ہے. ایک ہے تقریباً سائنٹیفکلی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ایوالو ہو کر ایک سے دوسری تیسری سے چوتھی، یہ ہوتے ہوتے آخر انسان بن گیا.
ٹھیک ہے, کیونکہ شکل شمپینزی کی, بندر کی انسان سے مشابہ تھی, تو اس نے کہا کہ اس سے قریب ترین جو اسپیشیز تھی وہ یہ تھی اس ٹری آف ایوولوشن میں. ٹھیک ہے, تھیوری کی بات ہے. ہاں, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ بس دا پرابلم. کہیں قرآن پاک میں میرے خیال ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ اس سے پہلے انسان کوئی شے نہ تھا, تو وہ مطلب کہ وہ ایولیوشن کا ہی پروسیس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. نہیں, اب اسپیل آؤٹ کریں نا کہ فرض کیجیے بندر یا کینچوا یا کوئی اور جانور وہ ہمارا اوریجن تھا, اس میں پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ اس پر قادر تھا کہ ڈائریکٹ پیدا ہو جاتے ہم, لیکن اس نے نہیں کیا. سر قرآن پاک میں کہا ہے نا لطفے سے پیدا کیا, اور پھر لطفہ. وہ تو انڈیویجول ہے نا, ریس. بنی نوع انسان کا ہم نے تو ریس کو آدم اور ہوا سے لینا ہے. لیکن یہاں تو پہلے آ گئے نا, 3 آ گئے نا, اس لیے تو میں نے آپ کو یہ آیت کھول کے پڑھائی ہے. وہ 3 کون سے ہیں؟ البتہ یہ قابل حال مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3 سب طرح سے پہلے تو وہ ہے نا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت بھی کھول لیں. روح کو, ساری روح کو ایک سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم پہلے بن گئے سارے, روح کے بعد پھر ہم سب نہیں, نوع انسان, نوع انسان, نو انسانی سے کیا مراد؟ ساری انسانیت آ گئی نا اس میں. سر نو انسانی سے مین کائنڈ. مینکائنڈ سے کیا مراد؟ سارے انٹینجیبل ٹینجیبل, یہ انٹینجیبل ٹینجیبل, بالکل پورے انسان. تو پھر ہم سب ہو گئے. ہاں سب ہو یہ روحیں نہیں, ہمارے باپ دادے جو تھے سب سمجھ لیں, روحیں نہیں. سب سے پہلے تو تخلیق کی ہے قرآن کے مطابق, روحوں کی تخلیق کی ہے. اللہ سبحانہ اچھا ایک سورہ سعدی پہلی آیت پہ کر دو نا. شاید سب کی کہسن کہ گل صحیح ہوندی ہے پر ہضم نہیں ہوندی. ایسا پہلے تو انسان کے جسم کی طرف اشارہ نہیں کرتا, پہلے تو روحیں بنائی, روحیں سٹور کر لی, سر کون سے اور جتنی آنے تھے انسانی چوتھا پارہ. یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ وہ صورتیں بنا دی گئی نا, انڈیویجولز بن گئے نا, انڈیویجولز بن گئے جی. ٹھیک ہے. ابھی روح کا اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ روح نہیں, ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, روح نہیں سب میں پھونکی, روح آدم و حوا ہی میں پھونکی گئی. ٹھیک ہے, یہ تو روح نہیں پھونکی گئی, وہ باڈیز تھی. باڈیز تھی ڈسنٹیگریٹ ہو گئی. جیسے ایوولوشن میں یہ مانا جاتا ہے کہ بہت سی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی, ایسے ہی ختم ہو گئی. آپ اس کو ملائے تھا نا, وہ یہ بات ویسے قرآن کی اپنی جگہ پہ سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں سورہ نساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, لوگ اپنے رب سے ڈرو, الذی خلقکم من نفس واحدۃ, وہ اللہ جس نے تمہیں ایک انڈیویجول سے پیدا کیا. وہ انڈیویجل کون ہے؟ ہاں جی, یہ ہم تسی دسو گے نا. وہ خلق نا, آگے آؤ نا, وہ خلق منہا زوجہا, آدم سے اس کا جوڑا بناتا, اور اسی انڈیویجول سے اس کا جوڑا بنا دیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. قرآن نے تو واضح کر دیا. نا اتنے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں رکاوٹ سی کہنے دے کہ من رجل واحد, آدم سے تخلیق ہوئی نا جی, نوع انسانی کی ابتدا آدم سے ہو رہی. دیکھو نا, آدم کہنے کی رکاوٹ سی یا رجل کہنے کی رکاوٹ سی. دیکھو نا اگے جا کے نا کہ اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. پہلے کیوں نہیں کیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا؟ اس وقت اس کا نام نہیں ابھی رکھا گیا. نہیں, نام نہیں, مرتا ہے نا جی ایک بار, جی بالکل ٹھیک. وہی نہیں کیا. بعد کیا رجالن کثیرم ونساء, مرد اور عورتیں. پہلے کیوں نہیں کیا مرد؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش چھٹی ہے کہ وہ ون انڈیویجول, ون نفس, وہ ون سیل بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے. دونوں گنجائشیں چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ ایک جان سے یعنی کرتے ایک جان سے پیدا کیا, جس کا میں نے انڈیویجول ترجمہ کیا ہے. یعنی اس وقت میں دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. سر ایک امیبا جس طرح ہوتا ہے کہ ہاں جی, ہاں وہ سنگل انڈیویجول ہے کہ نہیں ہے, ایک فل لیونگ بینگ ہے کہ نہیں ہے. گنجائش دونوں کی نکل رہی ہے نا اس آیت سے, لیکن زیادہ خیال اس طرف جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجائش چھوڑ رہا ہے دوسرے خیال کی. ورنہ رجل واحد کہہ دیتا, قرآن مجید جو کتاب مبین ہے, یاد رکھیں, خام خواہ اس میں بجارت نہیں ڈالی جاتی. بجارت جب بھی ہوگی کوئی ود ریزن ہوگی. ٹھیک ہے.
اچھا، عام طور پر جو پریشان کرتا ہے، جو یعنی علماء نے اس کو کنڈیم کیا ہے ایوولوشن کو، وہ اس اعتبار سے کیا، لو جی انسانوں میں سے انبیاء کرام بھی ہیں اور اولیاء کرام بھی ہیں اور ان کے بھی بندر کی اولاد ہے. یہی ہے نا زیادہ پریشان کو. میں آپ سے کہا تھا کہ ذرا اسپیل آؤٹ کریں کیا پریشانی ہے. زیادہ پریشانی یہی ہوتی ہے. اب میں دوسرا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سب کے سب ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے، گندی بوند سے، کہ نہیں؟ اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں. حالانکہ وہ گندی نہیں. اس کا ذکر کرنا ہی مسجد میں عجیب سا لگتا ہے، لیکن فیکٹ ہے نا. اچھا، اب اس کو ٹریس کریں. ایک آدمی زمین کھود رہا ہے، گلزار صاحب کولوں لنگے پائی کی کر رہے ہیں، کی جواب دے گا؟ تھوڑی کو جواب دے سکتا نہیں، کہہ سکتا میں گھر بنانے لگا. دونوں ٹھیک ہے نا. اچھا، جب آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت سا گارا، بہت سا ریت جو استعمال درمیان میں ہوتا ہے اس کے بعد ضائع کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ اس الٹیمیٹ جو چیز آپ نے بنانی ہے اس کے لیے ہوتے نا ضائع. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا امیبا، تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ اگر اس سے الٹیمیٹلی وہ بنانا تھا، یعنی جو چیز الٹیمیٹلی بنانی ہے اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور جو فی الوقت ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، الٹیمیٹلی بنانا کیا تھا؟ بنانا تو تھا تو مکان، لیکن درمیان میں کئی مراحل آئے. لینٹر ڈالتے ہوئے ہم نے پہلے کالم لگایا، شٹرنگ کی، پھر وہ ڈیمولش کر دی. کیوں؟ الٹیمیٹلی ہم نے یہ بنانا تھا. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پریشان ہونے والا سے. اچھا، اس میں ہے کیا کہ ان دا سائنس آف ایوولوشن ہر لوور اسپیشیز جو ہے وہ برتنے کا سامان ہے ہائر اسپیشی کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت سے کوشچن جو ہیں اس میں رائز ہوتے ہیں کہ وہ جو پہلا سنگل سیل تھا، یعنی میں نے اینٹومولوجسٹ سے یہ سوال کیا، بہت سے لوگ میرا کئی پی ایچ ڈی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے. ایک دفعہ یعنی ہم پیدل چلے جا رہے تھے تو 2 پی ایچ ڈی اینٹومولوجی میرے ساتھ تھے. ایک تھا حافظ عبدالقیوم صاحب، نال انہوں نے ایک اور ایسوسیٹ پروفیسر سن یا اسسٹنٹ پروفیسر سن، وہ بھی اینٹومولوجی تھے. انہوں نے میں سوال کیا، انہوں نے بغیر سوچے جواب دیتا. میں کہ جدوں ایوولوشن تو بھی یونیسیلولر اینیمل سی، ਉਹਦਾ نیچر آف سیکس ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ XX ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਸੀ ਜਾਂ XY ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਸੀ؟ मैंने क्या XX ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਸੀ. that was female. دیکھو نا یہاں پر بھی جو ہے سورہ نساء میں نفس واحدہ تے نفس مؤنث ہوتا ہے. اگر رجل ہوتا تو رجل واحد ہوتا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نفس مرد کے لیے بھی استعمال کریں گے تو وہ مؤنث ہو جائے گا، لیکن مذکر کا بھی استعمال وہاں پر ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو سنگل سیل تھا اس کا نیچر جو تھا وہ فیمیل تھا. ہاں جی، نہیں مؤنث نفس میں تو ہے، لیکن ایوولوشن کے مطابق بھی وہ جو یونیسیلولر اینیمل سی، وہ جو کروموسوم سن وہ XX سن، XY نہیں سن، یعنی میل نہیں سن، فیمیل سن. پھر اسی سے اس کا جوڑا بنا. یعنی جب وہ پیرامیشن کی سٹیج آئی تو اس میں ہوتا نا وہ ڈیوائڈ ہوتے چلے پائے، تو خود ڈیوائڈ ہوتے ہیں نا. پیرامیشن میں کیا ہوتا ہے کہ 2 جو سیل ہیں وہ قریب قریب آتے ہیں، ان میں سے ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتا ہے. یہ یہاں آ کے ملتے ہیں، پھر یہاں پر جو مل کر پھر جو ڈویژن کرتے ہیں تو وہ پیرامیشن کے سٹیج پر وہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میل ڈیولپ ہوا.
اسی سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا میرا. وہ کیا کہ فیمیل جو ہے یہ متاع ہے فار دا میل. میل جو ہے یہ ایوالو فارم ہے فیمیل کے مقابلے میں. یعنی دوسرے لفظوں میں اول فیمیل ہوئی، اول فیمیل ہے، اس کے بعد میل ہے، اس کے بعد اچھا اس کے بعد فائنلی انسان بن گیا. اسے کیسے ثابت ہو گیا کہ میل فیمیل ہے؟ جی یہ پوائنٹ اگر آپ ایوولوشن کو مان گئے کہ ایوولوشن ہوئی ہے تو اکارڈنگ ٹو ایوولوشن ہر جو ارلیئر ہے وہ چھوٹی ہے اور جو لیٹر ہے وہ ڈیولپڈ فارم ہے. فیکٹ ہے. اس فلسفے کا کیا ہے؟ یہ تھیوری کیسے ڈیسائیڈ ہوئی کہ وہ جو پہلی ہے وہ انسان جو ہے یہ بہترین سپیشیز مانی گئی کہ نہیں ایوولوشن میں؟ تو کیسے بہترین ہو گئی؟ یعنی یونی سیلولر اینیمل کے مقابلے میں بائی سیلولر کے مقابلے میں کوئی کینچوے کے مقابلے میں اس سے بڑا، پھر ورٹیبریٹس میں پھر فائنلی کون بنا؟ انسان بنا. تو انسان سب سے بیسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہر بعد میں آنے والے کو پہلے پہ آنے والے فوقیت حاصل. بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. یہ بایولوجیکل فلسفہ جی بایولوجیکل فلسفہ ہے. ٹھیک. اچھا اب دیکھیے انسان جو بنا اس میں بھی وہ دونوں فرق ہیں آپس میں، مرد بھی انسان عورت بھی انسان. تو عورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ متاع ہے مرد کے لیے، برتنے کا سامان ہے. آیا کہ نہیں قرآن مجید میں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. دوسرے لفظوں میں جس طرح باقی چیزیں متاع ہیں ہے اسی طرح عورت بھی متاع ہے مرد کی، یعنی باقی چیزیں دونوں کے لیے متاع ہیں. جی لیکن ان دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ عورت مرد کے لیے متاع ہے. اٹ سیلف اس کی متاع ہے. ٹھیک. اچھا اب جو ایوولوشن ہوئی کیا بن گیا؟ آدم علیہ السلام بن گئے. پھر ایوولوشن جاری رہی اکارڈنگ ٹو سائنس، ہے نا، جس کو ایوولوشن آف سائنس آف ایوولوشن نے کہتے ہیں کہ اب برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کانشیسنیس کی ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن دوسری بات آپ دین کو ساتھ لے کے آئے، جو ایک انڈیویجول اپنے کلائمیکس کو پہنچا ابراہیم علیہ السلام پر. سر اما ہوا پہلے پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں یہ بات ریس بن گئی، ہیومن ریس. اس میں سے دو انڈیویجول سلیکٹ کر لیے اللہ تعالیٰ نے، ایک حوا تھی ایک آدم تھا. ان دونوں کو روح دے دی. آگے باقی نسل ساری ان سے چل رہی ہے. آدم علیہ السلام حوا کے بیٹے نہیں ہیں. یعنی پہلی بات ہماری صرف امیبا کی حد تک ہے. ہاں جی وہاں تو آپ انڈرسٹینڈنگ دی ہے نا کہ نہیں اب ہر جو اینیمل آئے گا بعد اس میں میل بھی ہوگا فیمیل بھی ہوگا، لیکن ان دونوں کے اندر بھی تو فرق ہے کہ نہیں ہے؟ میل، پہلی بات تو آپ یہ سمجھے نا کہ میل اینڈ فیمیل آر ناٹ آئیڈینٹیکل. پہلے تو یہ ماننا پڑے گا آپ کو. کہا جانے سا گل نہیں کر دینی. پہلے پوری طرح خود ہضم کرو گے، تانوں پوری طرح گرفت جاوے تاں گل کرنی ہے تسی اگے، ورنہ مر جاؤ گے. اچھا ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ ایک انڈیویجول جس انتہا تک جا سکتا تھا وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. لہذا لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اسوہ حسنہ ہو گیا. اسوہ حسنہ نمبر 1 انڈیویجول لائف کا ایز این انڈیویجول. ایوولوشن پھر جاری رہا، پھر فائنلی کیا بنا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب آئیں اس کی طرف کہ جو بھی ارلیئر ہے اس پر لیٹر کو فوقیت حاصل ہے اور وہ اس کے لیے بنا ہے. اب آپ کو وہ شعر سمجھ میں آئے گا مولانا ظفر علی خان کا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سید. ایسے میں بات یہ کیوں میں نے ساری بات کی ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے
جس نے اے انسانوں تمہارے لیے زمین کو پر سب کچھ بنایا اور فائنلی انسان نے انسانوں میں سے بھی جو پروڈیوس کیا وہ کیا تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو لہذا یعنی وہ جو یعنی بریلویوں کے کھاتے میں چلی گئی بات خامخائی. آپ کی بات کے مطابق ظفر علی شاہ کو بھی اس بات کا ادراک تھا. نہیں وہ تو حدیث کا حوالہ ہے. اس نے حدیث کا لو لا کا لمحہ تو حدیث ہے نا. اس نے تو ادھر سے لے لیا. محدثین اس حدیث کو نہیں مانتے, صوفیہ مانتے ہیں. انہوں نے تو اس کا حوالہ دے دیا نا, گلرز و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں, کہ all this has been created for you صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ انسان کی حد تک پہلے مانتے ہیں نا, یعنی ایک سٹیپ پہ چلتے چلے جائیں, یعنی وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ کیا بنا رہے ہو, ایک شخص کہتا ہے زمین کھود رہا ہوں, ٹھیک, دوسرا کہتا ہے گھر بنا رہا ہوں, تیسرا کہتا ہے کالونی بنا رہا ہوں, چوتھا کہتا ہے شہر بنا رہا ہوں. ویسے سر آج آپ نے نا میرا برسوں پرانا ایک مسئلہ, چل الحمدللہ, تھوڑی دیر سے میں نا یہ سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہے, کیڑی یہی بات لولا لما والی. اچھا میں کنفیوز ہی رہتا تھا کہ یہ بات کیا ہو. اب میں آگے لے گئے نا اس کو, پہلے میں نے کہا تھا زمین کھود رہا ہوں, گھر بنا رہا ہوں, اس سے آگے کیا ہے, کالونی بنا رہا ہوں, شہر بنا رہا ہوں, ملک بنا رہا ہوں. آغاز تو کسی ایک جگہ سے ہی ہونا کہ نہیں ہونا. تو فائنلی اس پوری پروسیس آف کریشن کا کلائمیکس کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو بنا رہا تھا, فائنلی کیا بنانا تھا اس نے؟ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, وہ سب وہی ہے, سب غایتوں کی غایت اولا جو بھی تو تم ہی تو ہو. وہ یہ بات ہے بالکل صحیح. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا, زمین بنائی, پودے بنائے, جاندار بنائے, کس کے لیے؟ ہمارے لیے بنائے. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, کہ پودے بھی ہم کھاتے ہیں, جانور بھی ہم کھاتے ہیں, یا ان پر سوار ہوتے ہیں, یا کوئی اور بینیفٹ لیتے ہیں ان سے, تو ہمارے لیے ہوئے نا, ٹھیک. پھر اس میں ایک سٹیپ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ مرد اور عورت میں, مرد کے لیے عورت بنائی گئی ہے, عورت کے لیے مرد نہیں بنایا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. اسی کو آگے لے کے چلیں. تو فائنلی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کریٹ کرنا تھا, سٹیپ بائی سٹیپ, دھیرے دھیرے جو پروسیس چل رہا تھا, آخر کار اللہ نے کیا بنایا؟ وہ مقصد یہ تھا. مقصد اولا. سر یہ تھوڑا سا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ایولیوشن پھر آپ یہاں پہ آ کے سٹاپ ہو گئی ہاں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ہاں, اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یعنی انڈیویجول جو ہے بیسٹ انڈیویجول کریٹ ہو گیا. اب وہ بیسٹ انڈیویجول کیا ہے؟ وہ اسوہ بن گیا. اب باقیوں کو اس منزل تک پہنچنا ہے. یہ آئیڈیا دکھا دیا گیا کہ بیسٹ وہ ہے, ٹرائی ٹو فالو ہم, وہ مقصد اچیو کرنے کی کوشش کر. کہ بھی ایولیوشن ہو رہی ہے, برین ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ تو برین کی بات کرتے ہیں نا, وہ تو روح کے منکر ہیں, رسالت کے منکر ہیں. وہی ہے نا کہ جب آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی تو یو آر آلویز کنفیوزڈ. وہ تکے کھانے نا, ادھر ٹکر مار لو, ادھر ٹکر مار لو, ادھر ٹکر مار لو. لیکن جب آپ کے پاس رسالت کی روشنی آ جاتی ہے, برین ڈیولپ ہو رہا ہے, برین کا ویٹ بڑھ رہا ہے, مطلب نہیں, ویٹ تو صرف بڑھ رہا ہے نا کیلکولیشن کے لیے. لیکن جو مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی ایز این انڈیویجول حضرت ابراہیم علیہ السلام کلائمیکس پر پہنچ گئے. اس سے آگے اللہ کی بندگی بغیر شرک کے اور کسی نے نہیں کی, نہ کوئی کرے گا. جس کی انتہا میں کہتا ہوں نا وہ کیا ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی سے کبھی مدد نہیں مانگی, ایون جبرائیل کی مدد ریجیکٹ کی. انہوں نے کہا اگر اللہ نے بھیجا ہے تو بتاؤ, اگر اپنی مرضی سے ہے تو بتاؤ. نہیں, میں ان سادہ لفظ کہنا نا کہ جی میں ہیلپ یو. جبرائیل نے آ کے پوچھا سر میں ہیلپ یو, انہوں نے کہا میرے رب نو پتا نا میری کیفیت. انہوں نے کیا پتا, یا پھر تو کم کر اپنا. اور دوسرا یعنی انسان بیسٹ جڑا ہوندا وہ کی ہوندا پتر. اللہ نے کہا چھری پھیر, انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں, پھیر کے دکھاتی. ٹھیک ہے نا, یعنی ایز این انڈیویجول اللہ کی بندگی کا پیٹرن سیٹ کر دیا.
اور ایک سوسائٹی, ایک آئیڈیل سوسائٹی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی, تو ایولیوشن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ گیا. تو جب آپ کے پاس وحی کی روشنی نہیں ہوتی تو پھر آپ ٹوکریں کھاتے ہیں. وحی کی روشنی مل جاتی ہے تو یعنی میرا کیا مطالعہ ہے, جو ایف ایس سی میں تھوڑے بہت پڑھا تھا اصل میں وہی پڑھا, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں پڑھی ایولیوشن پر, لیکن قرآن مجید کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا تو وہ روشنی مل گئی. وہ جو تھوڑا سا ایک ہلکا سا امپریشن تھا اس کو ایک لائن مل گئی اور ایک پورا کانسیپٹ جو ہے کلیئر تھاٹ بن گیا, جو کہ ادروائز کبھی بن ہی نہیں سکتا. سر یہ پورا فلسفہ ان ریٹن آپ کا ہے کہیں؟ ضرورت کی میں کو لکھنا بننا کدوں دے آ رہا ہے, تھے آپ نے ایک نئی تھیوری پیش کر کدوں دے آ رہا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کا تھاٹ ہے بیسیکلی, ناٹ مائن. میں اپنے کھاتے نہیں پانا چاہتا. ان کی بھی سی ڈی میں نہیں ہوگا شاید, لیکن بہرحال ان سے ذاتی طور پر سنا ہے, سمجھا ہے. ان کی بھی خاص بات یہی تھی کہ ہی ہیز اے ویری آرگنائزڈ تھاٹ ان ہز مائنڈ, اور الحمدللہ کسی درجے میں ان سے یہی چیز میں نے سیکھی ہے. کوئی مطالعہ نہیں میرا جی, کوئی تعلیم نہیں لمبی چوڑی میری, لیکن جتنا بھی پڑھا ہے وہ ایک کھاتے میں ہے. فزکس بھی وہی ہے, کیمسٹری بھی وہی ہے, بیولوجی بھی وہی ہے, میڈیسن بھی وہی ہے, ڈینٹسٹری بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے, فقہ بھی, ایک ایک پیج کے اوپر ہے سارا. الحمدللہ مجھے ورک نہیں الٹے پڑتے. باقی اس میں یہ جو بات تھی لولاک والی, یہ میں نے ہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھی تھی. میں نے کہا جی جب یہ آیت پڑھی نا, درس دیا ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کا, میں نے ڈاکٹر صاحب کہا, میں نے کہا یہ آیت سے تو پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے. چپ کر کے آئیڈیا پر آپ نے نیا آئیڈیا جی نیا آئیڈیا ہاں, یعنی اس کو جو بات ڈاکٹر صاحب نے سیکھی تھی اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا اسی لائن پر. کیوں جی کوئی آ گیا واپس؟ ہاں وہ تو ڈارون سے تو ہم ادھر دور نکل گئے اور وہ پیچھے رہ گئے. کیا ایولیوشن تو بن گیا نا؟ وہ تو یہ تو ہے, اس سے تو انکار شکلوں نام نہیں. کئی شکلوں میں ہو رہی ہے ایولیوشن. اصل میں جو بات ہے نا, جو پریشان کن بات ہے ہمارے لیے, کہ جب ہم اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں جا سکتا. علم کے میدان میں اس کو مانتے ہیں. میں نے آپ کو سنا تھا نا لطیفہ کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی سائیوال میں کوئی بہت ہی ایکٹیو کسی دینی جماعت کے کارکن تھے وہ بایولوجی کے لیکچرر. تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ جی ایولیوشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کفر ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا, ایک بایولوجی کے استاد کی حیثیت سے آپ کی رائے پوچھی ہے. کہتے ہیں اس کے دلائل تو ویسے قوی ہیں. اس سے کیا ہے, پھر ڈویلٹی آف مائنڈ پیدا ہوتی ہے. دو گتھیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں, ایک مذہب کی گتھی ہے اس میں آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ایک علم کی گتھی ہے اس میں آپ اس کو مانتے ہیں. جی کنفیوژن. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ روحانی ہے, اور جو شاہ صاحب جس طرح اشارہ کر رہے ہیں وہ جسمانی ہے, وہ تو ہوتی رہے. لیکن یہ جو روحانی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ارتقا ہوا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ نے فائنلی جو پروڈیوس کرنا تھا وہ کر دیا, اس سے بہتر نہیں پیدا ہونا. وہ کلائمیکس ہے, وہ کلائمیکس ختم. اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈیٹیریشن شروع ہو گئی. نہیں, ایک دفعہ ڈیٹیریشن ہوئی نا, لیکن ایک لفٹ ہے, اپورڈ لفٹ ہے. وہ کیا ہے؟ اب پوری نوع انسانی, اس کو واضح کیا ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے. ڈاکٹر رفیع الدین, ان کی آئیڈیالوجی آف دا فیوچر پڑھیں آپ تو پھر آپ کو صحیح مزہ آئے گا اس میں. ان کو سارا بیس ہی انہوں نے ایولیوشن پہ کیا ہے. پوٹینشیل انسان کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے, پوٹینشلی اس کے اندر رکھا ہے. لیکن اب کیا ہوگا, اب دوبارہ جب خلافت قائم ہوگی تو پورے زمین پر وہی عدل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ قائم ہوگا. اسلامک سوسائٹی, ایک جسٹ سوسائٹی, جسٹ سوشل آرڈر آئے گا, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا تھا. علامہ اقبال نے پھر اس کو بڑی منطقی انتہا تک پہنچایا ہے. فارسی کی رباعی ہے ان کی کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, زاں کے از خاکش برویت آرزو, یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو کوئی بیوٹی نظر آتی ہے یا کوئی اچھا خیال ہی آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہے وہ کیا ہے؟
याज नूर मुस्तफ़ा उरा बहास्त, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाए हुए चिराग की रोशनी है जिसकी किरणें तुम तक पहुंच रही हैं, या हनूज अंदर तलाश मुस्तफ़ा, या इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रही है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा की शक्ल में नौ इंसानी ने एक बड़ा हसीन ख्वाब देखा था जिसके बाद आंख खुल गई। नाउ वी आर ट्राई टू रिक्लेम दैट ड्रीम। क्यों? इसलिए कि वो जो पहला है ना कि याज नूर मुस्तफ़ा उरा बहास्त, या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की किरणें जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं कि खिलाफत राशिदा से पहले अदल का, मसावात का और ये जो आज दुनिया का बेहतरीन तस्वुर है वेलफेयर स्टेट का, ये मौजूद ही नहीं था। दे वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। यानी आज ये स्टेट में है ना जुडिशरी और अलहदा हो इंतजामिया, हु डिड इट? ये तीन शोबे रियासत के हज़रत उमर ने बनाए थे। मस्जिद शूरा बनाई, वो मुकन्नना हो गई, और काजी का तकर्रुर किया, वो क्या होगी? अदलिया होगी, जिसने खुद उनको भी समन किया। तो ये उनका इंट्रोडक्शन है। फिर वेलफेयर स्टेट के बेसिक नीड्स ऑफ ए सिटीजन शुड बी अंडरटेकन बाय द स्टेट। ये किसने इंट्रोड्यूस कराया? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। तो याज नूर मुस्तफ़ा उरा बहास्त। अब दुनिया जो है अगर इसको फॉलो कर रही है तो वो कहां से लिया उन्होंने? ख्वाब तो नहीं आया उन्हें। दे डिडंट मेक इट ऑन देयर ओन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी फैली, सहाबा कराम ने वहां से इन्फर किया, ऑब्जर्व किया और कलेक्ट किया, और फिर उसको एक अमली शक्ल दी। और अब दुनिया में आइडियल वही है। अगरचे ये बदमाश जो हैं, ये जो सच्चे और बयानतदार बने फिरते हैं, ये नाम ले लेते हैं कि हमने लिया कहां से। रखा उमर्स लॉ, अभी भी बोलते हैं ये उमर्स लॉ बोलते हैं। उमर्स लॉ, उन्होंने उसका नाम है जो अपने कवानीन को कोई एक आध कानून रखा होगा, उमर्स लॉ, जिसको भी असली में जिसने भी कानून को शक्ल दी ना, कोडिफाइड फॉर्म दी, उसने रख दिया, वो मुसलमान होगा। वरना ये तो जो आप पढ़े इनके कॉलम मोरिया मकबूल जान साहब के, यही तो रोते हैं कि इन्होंने 600 साल जो है वो तारीख इंसानी में से गायब कर दी है बदमाशों ने। वो जो मुस्लिम इरा है जहां सारी साइंस की तालीम, मैथमेटिक्स की तालीम, तिब की तालीम सारी की सारी मुसलमानों ने दी है, उसको गायब कर दिया। उसको डार्क एजेस कहते हैं नामराद। उनकी डार्क एजेस थी। हाँ, लेकिन अब कहने को तो अगर वो वाकई तारीख लिख रहे हैं, हालांकि तो है ना कि डार्क तो तब है जब पता ना हो, लेकिन खुद अंधेरे में रख रहे हैं तो फिर तो उनकी बददियानती है ना। तो ये सारी चीजें जो है असल में बड़ा, आप ये अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यानी हजम हो जाए तो आपके बहुत से सवालात जो हैं वो ज़हन के ऑटोमेटिकली इन वन स्ट्रोक खत्म हो जाते हैं। वल्लज़ी खलक़ा लकुम, यहां से बात आज चली थी, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए बनाया मा फिल अर्द जमिया, जमीन पर सब कुछ। ये किसको खिताब हो रहा है? इंसानों से खिताब है ना, मुझसे और आपसे खिताब है। लेकिन हम सब में भी जो आइडियल था अल्लाह ताला का, जो फाइनली उसने बनाया, वो कौन था? डायरेक्ट खिताब तो उन्हीं से था ना। हाँ, नहीं, यहां पर जमा के शेख में खिताब है, नौ इंसानी से खिताब है। लेकिन नौ इंसानी का भी इंसान मतलूब कौन है? यानी अल्लाह ताला की मतलूब स्पीशीज कौन सी थी? इंसान। अगर आप एवोल्यूशन को मान लें तो फिर फाइनली जो सारे अल्लाह ताला चीजें बना रहा था वन आफ्टर अनदर, फाइनली क्या बनाना था? एज ए स्पीशी इंसान। और फिर इंसानों में से फाइनली उसने क्या बनाना था? मसला ठीक है ना। दरमियान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर इन दोनों को उसने हसना जो कहा है ना, वो उसको नोट करें आप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंडिविजुअल उसवा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाइयत के उसवा। क्या आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मुरब्बा फुट जमीन पर भी अल्लाह का दीन नहीं कायम करके दिखाया। और वो जो बुत उन्होंने तोड़े थे, तो आपका क्या ख्याल है, रात को लोग सो गए होंगे बगैर उनको जोड़े हुए? यानी भावे एवं पत्थर नाल नाल जोड़ के एक शक्ल बना के हाथ जोड़ के सुते होंगे उन्होंने सामने। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को 21 साल तक बर्दाश्त किया।
ٹھیک, اور توڑے ادو جدو غلبہ پایا اور اج تک مڑ کے بت قابض نہیں جایا. دیٹ از اے ڈفرنٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سی تکلیف پورا ہوا تھا؟ کیا ارتقاء کے بعد انڈیویجول, یعنی ایک فرد واحد اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس حد تک جا سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام, لیکن زمین پر کوئی اس کا اثر نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمال دکھایا وہ کیا تھا؟ ایز اے ہول ایک سوسائٹی بنا کے دکھائی اور وہاں سے بت ختم کر کے دکھائے خانہ کعبہ میں سے توڑے بت. حضرت ابراہیم نے بھی توڑے, لیکن وہ جو میں نے انالیسس میں کہا آپ کو کہ دوبارہ پتھر جوڑ کے سوتے ہوں گے انشاءاللہ, آئی ایم شیور. اس کو وہ کوئی ان کے پاس پاور تو نہیں تھی نا کہ وہ بول سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پاور کے نہیں کیا. کیوں؟ آبجیکٹو کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے تھا, لہذا آپ نے چھوٹا ایکٹ جو ہے اس کو اوائڈ کیا. ایسا کام نہیں کیا جس کو اسٹیپ بیک کرنا تھا. ہاں, یہ ہے کمال. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ زمین پر بنایا. ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. سوا کہتے ہیں برابر کو. استوا یستوی یہ استعمال ہوتا ہے اصل میں گھوڑے کی پیٹھ کو سیدھا کرنے کے لیے. جو ریسنگ ہارسز ہیں نا, ان کو آپ سائیڈ ویو سے دیکھیں تو ان کی کمر سیدھی ہوتی ہے. ویسے اس کی کمر میں خم ہوتا ہے نا, لیکن جب گھوڑا تیز دوڑاتا ہے کوئی تو اس کی کمر سیدھی کر دیتا ہے. تو دوڑ اتنا تیز وہی دوڑا سکتا ہے جس کو گھوڑے پر پورا کنٹرول ہو. اب یہاں سے یہ محاورہ ہو گیا کنٹرول حاصل کرنا. استوا یستوی ثم استوى علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کا کنٹرول حاصل کیا. سوری, یہاں نہیں ہے, وہ دوسرے مقام پر ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء, پھر وہ یعنی آسمان پر متمکن ہوا. فسواہن سبع سماوات, اور ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ارینج کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ سبع سماوات جو ہے یہ فزیکل 7 آسمان ہے یا مطلب کوئی اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ہم مانتے ہیں, بس دیٹس آل. ہم چونکہ وہاں تک پہنچ نہیں سکے, ہم اس کی کیا ایکسپلینیشن دے, کوئی ایکسپلینیشن ہم نہیں دے سکتے. کہاں ہے تو اس کا کہاں ہے تو بس ہے, ہم مانتے ہیں. یہاں پہ مطلب فزیکل ہے, یہ معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ فزیکل ہے. ایک نظر آ رہا ہے فزیکلی, تو باقی وہ بھی کہاں نظر آ رہا ہے؟ پہلے سو کارڈ نظر تو آ رہا ہے. یعنی ہمارے راکٹس تمام تر طاقت کے باوجود ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچ سکے. اللہ خیر صلی اللہ. دخان کہا گیا نا آسمان کو. نہیں, وہ تو دھواں ہے نا. آسمان کو بھی ہاں, کبھی دھواں تھا, وہ تو کریشن کے سٹیپ بتائے ہیں نا, یعنی کیا سٹیپس تھے, کیسے کیسے ہونا ہے, نو بٹ نوز. بس اللہ تعالیٰ نے جو سٹیپس کہیں گے ہم کہیں گے. ہاں, ہماری سائنس جو ہے ایگزیکٹلی کبھی وہاں تک پہنچ جائے, پھر بھی ہم امکان کے درجے میں کہیں اٹ لکس لائک دیٹ, کہ جو قرآن مجید نے یہ دخان والی بات کہی ہے پرہیپس وہ یہی ہے, بس یہی کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اس کو کوئی چسپاں کر دیں گے, جن لوگوں نے چسپاں کیا ہے پھر انہیں پریشانی ہوئی بعد میں, وہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا کل کو سائنس میں, تو پھر قرآن کو اگر آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو پھر قرآن بھی غلط ثابت ہو جائے گا. جی آپ میں تو اس کا امکان کہہ رہا ہوں نا, میں نے کہا نا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں, اٹ لکس کہ اس کا امکان ہے. تو تخلیق کا جو پروسیس ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. ہاں, امکان ہے, اور اس سے ہماری بہت سی چیزیں ایکسپلین ہوتی ہیں ساری. اسی خیال کے آپ کے مطابق شعر ہے تو نہیں ہے کس کے جی, محمد گھر نہ بولتے کش نہ بولتے. محمد گھر نہ بولتے, جی بالکل سر. اگر نہ ہوتے, ہاں جی, ہاں جی, محمد گھر نہ بولتے کش نہ بولتے, کچھ بھی نہ ہو. نہ بولتے ہر دو عالم راہ وجود, تو دونوں عالم کسی بھی عالم کا کوئی وجود نہ. نہیں, اصل میں
یہ چیز جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ فائنلی میں نے بنایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے علم کی حد تک وہ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور عالم کل کو بنانا چاہے، اس میں کوئی اور شخصیت، وہ اس کو پورا اختیار حاصل ہے. لیکن اصل میں قرآن مجید نے اس کو براہ راست، اب اگلا سوال یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھلے الفاظ میں کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ کھلے الفاظ میں بیان کرنے سے وہی کچھ ہوگا جو اب ہو رہا ہے. زیادہ اشارہ کر دیا لیکن اس کو کھولا نہیں، ضرورت بھی نہیں تھی. ضرورت بھی نہیں تھی. یہ سب کیا ہو رہا ہے مطلب؟ پھر شرک شروع ہو جاتا نا، یعنی اللہ تعالیٰ بیچ میں نکال دیا جاتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ ہو جاتے ہیں. اس کی میں ایک آپ کو اور مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں. یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ انسان کی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم جمع روح. جسم کیا ہے؟ اینیمل باڈی. اس میں کیا ہے؟ اینیمل انسٹنکٹس. انسٹنکٹس، ٹھیک ہے جی. اور اس میں کیا ہے؟ روشنی. روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. انسان جو ہے وہ ان جنرل دو قسم کے ہیں. کچھ وہ کہ جو اپنے جسم کو روح پر حاوی کر لیتے ہیں، ان کا قرآن مجید نے واضح الفاظ میں ذکر کر دیا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ بالکل چوپائے ہیں بلکہ ورس دین دیٹ، ہے نا. قرآن مجید میں ایک نہیں کئی دفعہ آیا. اب دوسرا اس کا لاجیکل دوسرا کیا ہے کہ جو روح کو غالب کرتا ہے وہ سراپا روشنی ہے. جتنا زیادہ غالب، ٹھیک ہے نا. فرشتے پھر ہو گیا نا. اچھا، اب انسانوں میں سب سے زیادہ جس نے اپنی روح کو غالب کیا جسم پر، وہ کون ہے؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوئے نا. اب پھر وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی سب سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر آدمی میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ بیلنس رکھ سکے. نور بشر ہو گیا، سمجھے نا. نور بشر کا یہ اصل میں نور کا مسئلہ. جو صوفیہ نے جو لیا ہے، بریلویوں نے جو اس کو سارا بیس بنایا ہے، وہ یہ ہے. لاجیکلی بالکل صحیح ہے وہ، آئی ایگری ود دم. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں کیا، لہذا کلاس روم میں تو یہ سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ ان دا پبلک. یہ غلطی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے ڈاکٹر صاحب کو یہ سب ان کی صحبت کا فائدہ. یہ میں نے ان کی یہ سنی ہوئی ہے جی سی ڈی پہ، جس میں انہوں نے یہ مسئلہ سالو کیا تھا. یہ جو آخری ہے اس میں ہے نا. یہ تھوڑا سا یہ اب مطلب وہ جو ہوا ہے کہ جی دو وہ جو ہے انسان کے ارتقاء، ایک روح کی صورت میں اور روح کی صورت میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا. بنی تو پہلے روح ہے نا سر، ارواح بنی، ارواح بنی، ان میں ارتقاء نہیں ہوا. جسم میں ارتقاء ہوا. جسم میں ارتقاء ہوا. روح تو ہے نا کن فیکون، اس میں تو پروسیس ہوتا ہی نہیں. ہر روح ڈائریکٹلی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. تو جسم بنانے کے لیے ارتقاء ہوا ہے. جسم بنانے کے جیسے ہمارا ارتقاء ہوا نہیں ہوا، یعنی ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ عبدالسمیع جڑا ہے اس طرح پیدا ہو جاتا کسی گھر چ. اللہ تعالیٰ اس سے قادر نہیں سی کہ میں زمین چگنا شروع ہو جاتا گھر دے وچوں. سب سے قادر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ روٹ کیا پسند کیا ہے کہ آدھا سیل میرے باپ کا، آدھا سیل میری ماں کا، وہ دونوں ملے اور پھر اس کی ملٹیپلیکیشن شروع ہوئی. ایک سیل سے بلین سیلز بنے اور پھر یہ بچہ ایک جو ہے وہ آیا. سر آپ نے کہا کہ امیبا جو تھا، جو پہلا سیل تھا وہ ایکس تھا، آپ نے جو کوسچن کیا ان سے، تو اس میں پھر وہ میل کس طرح بن گیا؟ ایکس وائی ایوالو ہوا نا. کیسے ایوالو ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ایوولوشن میں جو سارے سٹیپس ہیں، کفر ایوولوشن کب بنتا ہے؟ جب اس کو ایک نیچرل پروسیس آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال کر. آپ اسی کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹرن، رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، یعنی قرآن اکیڈمی تک آنے کے لیے کتنے ٹرن ہیں؟ آپ کا ایم قرآن اکیڈمی ہے، یو ٹرن رائٹ، یو ٹرن لیفٹ، یو گو اسٹریٹ.
یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا, پھر اس میں یہ امینڈمنٹ کی, پھر یہ امینڈمنٹ کی, پھر یہ امینڈمنٹ کی, پھر یہ امینڈمنٹ کی. جیسے ایک انڈیویجول کے لیے لیکن نا وہ سیل ملٹیپلائی ہونے شروع ہوئے, پھر اس کے بعد کوئی ٹرن آتا ہے کہ نہیں آتا اس میں. جب مختلف اعضاء بنتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن آتے ہیں نا بیچ میں سے, اب یہ ہو, اب یہ ہو, ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے چل پڑتے سارے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو پرفیکٹ سسٹم بنانا ہے, کوئی مطلب وہ تو نہیں ہے, کوئی قید تو نہیں ہے, تو پھر وہ کیوں اس طرح مطلب وہ کیوں اس کو امینڈ کیوں کرنا پڑا؟ کیا مطلب؟ نہیں, امینڈ سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروسیس یہ سلیکٹ کیا کہ پہلے میں سیل سے بناؤں گا, ٹھیک ہے نا. اب سیل میں جو پہلا سٹیپ کیا تھا کہ امیبا جو تھا وہ خود ہی ڈیولپ کر کے وہی بنتا رہتا تھا. کسی خاص سٹیج پر اللہ تعالیٰ نے اس امیبے میں ایک ڈیولپمنٹ کر دی. اس کو ڈیولپمنٹ کہہ لیں, امینڈمنٹ نہ کہیں, لفظ ہی بدلنا, ڈیولپمنٹ ہی ہے نا. اچھا اوکے, وہ وائی بن گیا, بھائی بن گیا. ایسے ہی اسپیشیز بھی ایسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے نا, کہ جو ایوولوشن کہتی ہے بنی ہے وہ ساری ایک سیل سے آگے سٹارٹ ہو رہا ہے. ایک سیل سے سٹارٹ ہو گیا, پھر یہ بن گیا, پھر وہ بن گیا, پھر وہ بن گیا, یہ ٹرن, رائٹ ٹرن, لیفٹ ٹرن. خود بخود تو نہیں ہوگا, خود بخود نہیں, کفر خود بخود کہنا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کر دیا, پھر یہ سارا اسلامک کانسیپٹ بن جائے گا. روح کا بھی بتائیں سر کہ یہ نہیں, یوں تو قرآن مجید نے کہہ دیا نا کہ وہ امر سے ہے, اس کا کوئی پروسیس نہیں ہے, کن فیکون ہے. قل الروح من امر ربی, اور امر کیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جیسے سر انسٹنکٹس کو ہم فیس کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں ڈیلی, کن کو؟ وی ایکسپیرینس انسٹنکٹس جی ان ڈے ٹو ڈے. جی جی. Then how we experience or how we may experience روشنی or روح in day to day life. تن بھوک لگی, ٹھیک ہے جی, وہ کی ہے Instinct. انسٹنکٹ ہے. کوئی منگن والا آ جاتا ہے, وہ کہتا میں 3 دن نہ بھوکا, تانوں اندروں ایک دل کرتا کہ نہیں کرتا کہ میں میری خیر ہے میں دے دیں. وہ اندر دی روشنی, وہ روح دی روشنی. وہ جو ہیومن فیلنگ ہے یہ جی, وہ ایک وہ تو نان مسلم میں بھی ہے. تو اس میں روح ہوتی ہے نا, نان مسلم میں کس نے کہا کہ اس میں روح نہیں ہوتی؟ روح تو ہر ایک میں روح تو سارے میں. یعنی مولانا روم نے اپنی مصنوعی کا آغاز یہیں سے کیا ہے. خشک تارو, خشک چوبو, خشک پوست, از کجا می آیدیں آواز دوست. کہ میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں تو یہ 100% میٹیریل ہے, لیکن اس میں وہ دوست کی آواز, اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میٹا فزکس کی آغاز ہے. یہ بڑے لطیف حقائق ہیں, بہت لطیف حقائق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سمجھ دے دے. ایموشنز کہاں فال کرتے ہیں جی, ہیومن ایموشنز کہاں فال کرتے ہیں؟ وہ دونوں میں ہوں گے, انسٹنکٹ میں یا روح میں؟ دونوں میں, دونوں کے الگ الگ ہوں گے. دونوں کے لگا. اس میں نیکی کے جذبے, اس میں برائی کے جذبے. ان میں فائنل فیصلہ جو ہے انسان کا قلب کرے گا, ویئر ٹو گو. یہ بھی ایک یہ اس نے لایا تھا. تو قلب صحیح فیصلہ کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی نا طاقت. انسٹنکٹ کی طرف ہی جاتا ہے. نو 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 نو. اسلام نے کیا کیا؟ نہیں, آپ یکدم ان کی وہ دیکھیں, آپ اپنے لیول پہ بات کریں نا, یکدم آپ وہ تو ایکسیپشنس تھی. آپ نارمل روٹین میں ایز اے ہیومن بینگ بات کریں, روٹین ہیومن بینگ جیسے ہم آپ ہیں, دیور ایکسیپشنس. مطلب یہ کہ پوٹینشیل نہیں نہیں, ایز اے روٹین ہیومن بینگ تو ہماری انسٹنکچوئل ڈیزائر تو ادھر ہی چلتی ہے. دیکھو ہمارا قلب تو یہی کہتا ہے دل سے کہتا میری پونگی گئی. تارا سوال سمجھ گیا ہوں, جو آپ سنو. ایتھے تسی کھڑے ہو, ایک رستہ ہو, ایک رستہ ہے. اب دل نے ڈیسائیڈ کرنا کدھر جانا, وہ کیسے دل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دل کو پتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن مزہ ہوتے ہوتا ہے. تو وہی تو بات, کیسے ڈیسیژن کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مزہ, ایک ہوتا ہے یہ جاننا کہ یہ غلط ہے لیکن ہے مزیدار. بس روشنی مل گئی, اور اب طاقت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی دل کے اندر کہ وہ اس مزے کو چھوڑ کر ادھر صحیح راستے کی طرف جائے. اچھا, اگر اس نے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ادھر اٹھا لیا, گاڑی جو ہے جب رائٹ ٹرن لے لیتی ہے تو اب اس کے لیے رائٹ ڈائریکشن میں جانا جو اب آسان ہے کہ نہیں, اور لیفٹ ٹرن لینا مشکل ہے کہ نہیں ہے. اور اف وہ لیفٹ ٹرن لے لے تو اس ڈائریکشن پہ چل پڑے گی, پھر رائٹ ٹرن مشکل ہو جائے گا. یہی آپ کی تجربہ ہے زندگی کا
کہ آپ جو ہیں وہ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو نیکی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. اختیار بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کی دیا بس فیصلہ کرنے کا اور پہلا اسٹیپ اٹھانے کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اسی ڈگر پر وہ چل پڑے گا, پھر بڑی ہمت کر کے وہ ٹرن لے گا دوسری طرف. ٹھیک ہے نا, اور بڑا زور لگانا پڑے گا. اب گاڑی پہ قیاس کریں نا کہ آپ اس کو کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں, سٹیئرنگ کے لحاظ سے دیکھ لیں, پاور کنزمپشن کے لحاظ سے دیکھ لیں. اگر آپ ایک ٹریک پر چلے جا رہے ہیں تو آپ کی کنزمپشن بھی کم ہے, آپ کا اپنا زور بھی کم لگ رہا ہے. لیکن اگر آپ نے ٹرن لینا ہے تو آپ بڑے مشکل سے سٹیئرنگ گھمائیں گے اور گاڑی کا جو فیول ہے وہ بھی زیادہ استعمال. اور ایگزیکٹلی یہی فینومینا انسان کے اندر جو ہے چل رہا ہے. ایک کشتی ہے مسلسل جو ہو رہی ہے انسان کے اندر. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سوز و ساز رومی, کبھی پیچ تاب راضی. لیکن اس وقت اگر ان کو یاد آ جائے کہ مجھے اس طرف اتنا ضروری کام ہے, پھر موڑ لیں گے, وہ مشکل برداشت کر لیں گے. تو اسی طرح جب آپ کوئی غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور کوئی چیز آپ کو یاد آ جائے جو یاد دلائی گئی, ہمیں بتائی گئی, جب کلک ہو جائے گا تو آپ کریں گے. سر وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کانشیسلی ایک چیز کرنا ہے, ایک انکانشیسلی ہو جانا, تو اس میں مطلب وہ کس طرح سے ہوگی؟ نہیں, نیکی کے بہت سے کام بھی انکانشیسلی ہوتے ہیں. یہی میرا کویسچن ہے, ہوتے ہیں. کانشیسلی آپ اس کو کیسے مینج کریں گے؟ کیا کانشیسلی آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار نہیں, ایک ہے میں نے یہ روحانی تقاضا ہے اور یہ جسمانی تقاضا ہے, میں نے روحانی تقاضے میں چلنا ہے. یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے. وہ صحیح, انسان کا دل کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے. مثلا نہیں سر, دل تو ہمارا اتنا نہیں. دیکھیے یہاں کتنے آدمی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس وقت ہال میں 9 آدمی ہیں. ٹھیک, سچ کیا ہے؟ کوئی باہر پوچھے کتنے آدمی ہیں؟ 9. لیکن فار ون ریزن اور another آپ کو انٹرسٹ معلوم ہوتی ہے کہ یار یہ 11 10 دیا تو میں نے وہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ صحیح کیا ہے؟ یہی فرق ہے. ضمیر کی آواز ہاں جی, وہ بڑا اہم فیکٹر. سر یہ تو بیس ہوگا نا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر نہیں, اندر سے پتا ہوتا ہے. سر دیکھیں نا, اب مثلاً ایک نیا مسئلہ کو درپیش آتا ہے, آپ ایسی جگہ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے, آپ کا نالج بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو بڑی سیکنڈری سی چیز ہے. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے, تو آپ ان پرسوٹ آف Allah's obedience کوئی غلط کام بھی کر لیں گے تو آپ پر گناہ کوئی نہیں. اتنا بڑا ایشو انسان کی پیدا کرنے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق علم سے ہے کہ نہیں ہے, لیکن کوئی سچویشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے, آپ پھر اپنا بیسٹ قیاس کرتے ہوئے آپ خود کر سکتے ہیں. اور جو بھی اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گائیڈنس دے دی ہے. یعنی آپ نے پوچھا کہ استفت قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو, اور جو کام جس میں دل آپ کا مطمئن نہ ہو اس کو چھوڑ دو. ولاؤ افتاک المفتی, خاتم مفتی اس کے آپ کو بھی فتویٰ دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح نہیں چھوڑا ہمیں. وہ کیا والا انسان کی وجہ سے پہلے اس کے اندر رکھ دیا گیا کہ اس میں اچھا کیا ہے برا کیا ہے. یہ کس کا حوالہ حدیث پاک ہے یا قرآن پاک؟ کیا قرآن مجید میں ہے, علامہ فجورہ و تقویٰ. یہ تو بات کلیئر ہو نہیں سر, یہ کیا آپ نے بات کی ہے سر ابھی جو کہ مطلب مفتی فتویٰ بھی دے دے تو پھر بھی آپ مطلب مشکوک چیز جس میں آپ کا دل مطمئن نہ ہو. مفتی کا فتویٰ لینا بڑا آسان ہے نا. آپ ویڈنگ اس طرح کی لکھ کے آپ بھیج دیں ان کو, انہوں تو آپ کی ویڈنگ میں فیصلہ دینا ہے نا. اور آپ پھر کسی فقہ کے مفتی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ایک فتویٰ دے گا, دوسرے فقہ سے پوچھیں گے دوسرا فتویٰ دے گا, تیسرے سے پوچھیں گے وہ تیسرا دے گا. آپ کس پہ عمل کریں گے آخر؟ اصل چیز کیا ہے؟ تو سر یہ آپ کی اس بات کا ڈینائل ہو گیا کہ فقہ کو چینج نہیں کرنا چاہیے. پھر تو اس میں تو مطلب آپ کا دل جدھر پھر مانتا ہے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں, وہ تو اصل میں آپ کا جو پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اگر آپ جو ہے وہ تقلید کے قائل ہیں تو آپ کو اسٹریٹ اوے تقلید پہ چلنا چاہیے, اور اگر آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں
تو پھر آپ کو خود پوری تحقیق کرنی چاہیے. That's all. اس میں دل کا نہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے. دل تو وہاں ہوگا کہ آپ کی نیت اللہ کی فرمان برداری کی ہے یا نہیں ہے. وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نیت کیا ہے. وہ اندر سے پوچھ لے کیونکہ کی ارادہ تو مانا رامی ہوتا ہے. دماغ کے اندر ایک فیصلہ کریں نا, اس کو کلیئر کریں کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے. دل کا فیصلہ. روشنی میں پھر آپ سارے فیصلے کرتے جائیں گے. اور میں اس میں اسپیسیفک بتاتا ہوں. ایک دوست ہیں, ان کے مطلب فیملی میں مسئلہ آ گیا کہ طلاق وہ ہو گئی. اب وہ اس کے پاس جا, اس کے پاس جا, اس کے پاس جا, آخر لب لیا. وہ لب لیا. ٹھیک ہے, اب وہ مطلب یہ کیا ہے نہیں, اصل میں اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری نہیں تھی. اپنا مفاد تھا. وہ تو تھا کہ فیصلہ اس نے خود کر لیا پہلے کہ اب میں نے اس بیوی کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے. اب تو وہ صرف اس کے لیے کہیں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا, اس کو مل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ مطلب اس کو اپنے ڈیسیژن کے اوپر مطلب وہ ہوا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اب اس کے بارے میں کیا مطلب گنجائش کیا ہے. اب وہ گنجائش مطلب 3 جگہ سے لیا تو وہ 2 نے پلس میں دیا, ایک نے نیگیٹو میں دیا, تو اس نے پلس والا اڈاپٹ کر لیا. ایک ہی پلس دیتا ہے, باقی 5 جو ہے نیگیٹو ہی دیتے ہیں. امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور ایون امام بخاری وہ سب طلاق کے ہو جانے کے قائل ہیں. صرف امام ابن تیمیہ کی رائے جس پر ہمارے مسلک اہل حدیث کے لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں, ان کے نزدیک نہیں ہوتی, باقی سب کے نزدیک ہو جاتی. اہل حدیث امام شافعی کو فالو نہیں کرتے, ابن تیمیہ کی رائے کو فالو کرتے اس معاملے میں. تو وہ اب اس کا ارادہ کو غلط تو نہیں تھا. اصل میں کیا ہے, یہ شک والی بات جو حضور نے مانا کہ جو چیز یعنی حدیث کے الفاظ ہیں الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم پسند نہ کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ تم یہ کر رہے ہو. بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے. جی بالکل. میں نے ایک معاملے میں فتویٰ تو لے لیا مفتی آصف ریاض صاحب سے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ لگے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ غلط ہے. میری مسز نے ایک ڈیفینیشن بتائی غلط کام کی, وہ مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ ہماری امی نے کہا ہے کہ جو کام تمہیں چھپانا پڑے ہمارے سے, بس سمجھ لو کام غلط ہے. سیدھی سی بات ہے, آپ کا دل فیصلہ دے دے گا. دل فیصلہ دے دیتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.